کردار اگر جیب کے اندر پڑا ہوتا، بڑے بڑے لوگ دنیا کے اندر موجود ہیں، اگر کردار میرا تیرا کپڑوں کے ذریعے دیکھا جاتا، آج پیر ذوالفقار نقشبندی جو دنیا کے اندر سے چلا گیا، کل ان کا انتقال ہوا، اس نے جاتے ہوئے کسی کو نہیں کہا مجھے خطیبوں کے نام سے یاد کرنا، مجھے مدبرانہ انداز کے اندر یاد کرنا، مجھے مفکرانہ طور کے اوپر یاد کرنا، مجھے فقیہ الحدیث کہنا، مجھے محدث کبیر کہنا، مجھے شیخ الکبیر کہنا۔ اس نے ساری زندگی کے اندر اپنی شناخت کو چھپایا، آج وہ دنیا کے اندر سے چلا گیا۔ اللہ کی قسم کھا کر کہہ رہا ہوں، جب میرے کانوں کے اندر ان کی خبر کی آواز پڑی ہے، ایسا لگا جیسے دنیا رک گئی ہو، جیسے دنیا کا نظام تھم گیا ہو۔ اللہ، آج یہ دنیا یتیم ہو گئی، آج مسلمان یتیم ہو گیا، جس نے 45 سال تک تصانیف کو لکھا، تصانیف کا سمندر دے کر چلا گیا، اتنی کتابیں لکھ کر لوگوں کے حوالے کر دی ہے۔ میں کردار سونا چاندی کے اندر نہیں ہے، اگر کردار ان چیزوں میں ہوتا اس اللہ والے کو کوئی یاد نہ کرتا۔ اللہ نے کردار سینے میں رکھا ہوا ہے، جتنا سینہ بنتا چلا جائے گا اتنا اللہ بندے کو اونچا کرتا چلا جائے گا۔ میرے عزیزوں، میں لبئی کہوں یا نہ کہوں، فرشتہ لینے کے لیے آئے گا۔ میرے دائیں بائیں چکر لگا رہا ہے، کتنے لوگوں کو لے کر چلا گیا، وہ بار بار مجھے پیغام دے کر جا رہا ہے، نظریں کھول لے، تیرا پڑوسی لے کر چلا گیا، تیرے گاؤں دیہات کے لوگوں کو لے کر چلا گیا، تو جتنا مرضی بھاگ لے، ایک نہ ایک دن تجھے موت کا لقمہ بننا پڑے گا۔ آج دنیا کہہ رہی ہے کامیابی ساری کی ساری اللہ تعالیٰ نے ان لوگوں کے کردار میں رکھی ہے، جن کے پاس لباس بڑا قیمتی ہے، جن کے پاس مکان بڑے قیمتی ہے، جن کے پاس کوٹھیاں بڑی قیمتی ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم فتح مکہ کے موقع پر تشریف لے کر آئے، آپ نے حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بلا لیا۔ کون بلال ہے؟ آج پاؤں کے اندر جوتا بھی وہ پہنا ہوا ہے جو جگہ جگہ سے ٹوٹا ہوا ہے اور اسے جگہ جگہ سے باندھا ہوا ہے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا بلال میرے قریب آ جا۔ حضرت بلال اللہ کے نبی کے قریب آ گیا، آپ نے فرمایا بلال آج خانہ کعبہ کی چھت کے اوپر چڑھ جا، آج میں ساری دنیا والوں کو بتاؤں گا جس کے دل میں اللہ کا پیار آ گیا، اللہ تعالیٰ نے اس بندے کو کعبہ سے بھی زیادہ اونچا فرما دیا۔ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی آنکھوں میں آنسو آ گیا، کبھی اپنے کپڑوں کی طرف دیکھا، کبھی اپنے جوتے کی طرف دیکھا، کبھی اپنے لباس کی طرف دیکھا، کبھی اپنی وضاقتہ کی طرف دیکھا، کبھی گزری ہوئی زندگی کی طرف دیکھا۔ میں تو غلاموں والی زندگی بسر کیا کرتا تھا، میرا مالک مجھے اتنا مارا کرتا تھا، آج میری یہ شان کہاں بن گئی؟ اللہ کے نبی نے فرمایا میرے بلال آجا خانہ کعبہ کے اوپر چڑھ جا۔ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ خانہ کعبہ کے اوپر چڑھنے لگے، فرمایا پاؤں کے اندر ٹوٹا جوتا پہنا ہوا ہے، اس جوتا مبارک کو نکال کر علیحدہ کرنا شروع کر دیا۔ امام الانبیاء تاجدار مدینہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی آنکھوں میں آنسو آ گیا، آپ نے بلال کو دیکھ کر بلا لیا اور بلانے کے بعد فرمایا بلال آج میں تجھے نہیں دکھاؤں گا، آج میں تیری شکل و صورت کے بارے میں نہیں بتاؤں گا، آج میں تیرا کردار، آج میں تیرا اخلاق دنیا والوں کو نہیں بتاؤں گا۔ بلال میں تیرے قدموں کے نیچے جو تو نے جوتا پہنا ہوا ہے یہ جوتا دنیا والوں کو دکھاؤں گا، جو اللہ کا بن گیا اس کا جوتا بھی اللہ نے عرش کعبہ سے اونچا کر دیا۔ ایک صحابی اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی خدمت اقدس میں آ گئے اور اللہ کے نبی کے پاس آ کر زور و قطار رونے لگ گئے، آنکھوں کے اندر سے آنسو بہانے لگ گئے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا میرے دیوانے میری محفل کے اندر چل کر آیا، اپنی مرضی کے ساتھ آیا، کوئی زور زبردستی تجھے بلا کر نہیں لایا، پھر تیری آنکھوں میں آنسو کیسے آ گیا؟ اشارہ کر کے فرمایا آقا وہ جو پاس میں کھڑا ہوا
ہوا یہ میرا پڑوسی ہے، اللہ کے نبی اس کا گھر میرا گھر پاس پاس ہے، یہ میری پڑوسی ہے، میرے پاس رہتا ہے، اللہ کے نبی یہ مجھے صبح ستاتا ہے، یہ مجھے شام کو ستاتا ہے۔ اللہ کے نبی نے اسے قریب بلا لیا اور بلانے کے بعد فرمایا میرے صحابی مجھے بتا تجھے کون سی پریشانی بن گئی ہے۔ وہ صحابی عرض کرنے لگا اس کا مکان میرے گھر کے ساتھ ہے، اس کے گھر کے اندر کھجوروں کے درخت لگے ہوئے ہیں۔ اللہ کے نبی جب مدینے کے اندر ٹھنڈی ٹھنڈی ہوائیں چلتی ہیں، آپس کے اندر پتے آپس میں ٹکرانے لگ جاتے ہیں، اللہ کے نبی کھجوریں گرنے لگ جاتی ہے۔ فرمایا جب وہ کھجوریں گرتی ہیں چند دانے گر کر میرے گھر کے اندر آ جاتے ہیں، اللہ کے نبی میں نے ان دانوں کو لیا، میں نے اپنے بچوں کو کھلا دیا۔ فرمایا اتنا بے رحم ہے، اتنا بے رحم ہے، یہ چلتے ہوئے آتا ہے، آ کر دیکھتا ہے میرے بچوں کے منہ کے اندر لقمہ ہے، میرے بچوں کے منہ کے اندر کھجور کا دانہ ہے۔ فرمایا اسی وقت یہ کھجور نکال لیتا ہے، میری بیوی دیکھ کر روتی ہے، میرے بچوں کی آنکھوں میں آنسو آتا ہے۔ اللہ کے نبی نے پڑوسی کو بلا لیا اور بلانے کے بعد فرمایا اتنا ظلم کیوں کرتا ہے، منہ کے اندر سے نکال کر چھوارا بھی علیحدہ کر دیتا ہے۔ اتنا معاملہ اور تو پڑوسی ہے، پڑوس والوں کا حق ہے تیرے اوپر، اور یہ آتے ہیں۔ اس بچے کو تھوڑی دیر بٹھائیں ذرا، مجلس ساری ڈسٹرب ہو رہی ہے، تھوڑی دیر بٹھا لیں، اللہ تعالیٰ مبارک کرے، زندگی میں برکت دے۔ بھئی اتنا ظلم کرتا ہے، منہ کے اندر سے کھجور نکالتا ہے۔ کردار کپڑوں میں ہوتا تو آج انہیں دنیا کہاں یاد رکھتی؟ حقیقت میں کردار کہاں تھا جو دل کے اندر بسا ہوا تھا؟ کہ تم منہ کے اندر سے کھجور نکال لیتا ہے۔ پڑوسی کا حق ہے، اور کتنا حق بیان فرمایا امام الانبیاء تاجدار مدینہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا اتنا نہ کیا کر جو کھجوریں گر گئی ان کو بھی نکال کر اس کے منہ کے اندر سے علیحدہ کر دیتا ہے۔ وہ نوجوان کہنے لگا حضور کیا بتاؤں، یہ کھجور کا درخت میری بیوی کو بڑی محبوب ہے، وہ درخت میری بیوی کو بڑا پسند ہے، اس کے کھجوروں کا پھل میری بیوی بڑا پسند کرتی ہے۔ اللہ کے نبی جب کوئی بھی پھل نیچے گرتا ہے میری بیوی آواز دے کر کہتی ہے ان کے گھر سے اٹھا کر لے کر آ جا۔ اللہ کے نبی نے فرمایا کیا اس کے بچوں کا رونا تجھے یاد نہ آیا، اس کے بچوں کا چیخنا چلانا تجھے یاد نہ آیا؟ وہ عرض کرنے لگا آقا جان مانگو جان دینے کو تیار ہو، لیکن اس معاملے کے اندر کمپرومائز کرنے کو تیاری کوئی نہیں۔ اللہ کے نبی نے فرمایا پھر میرے ساتھ ایک سودا کر لے، یہ کھجور کا درخت میرے حوالے کر لے، اس کے بدلے کے اندر میں اللہ کا نبی جنت کے اندر کھجور کا درخت دلواؤں گا۔ اتنی بڑی مبارک بات دی گئی۔ اللہ کے نبی نے فرمایا یہ دنیا کا کھجور کیا تیرے مرنے کے بعد دنیا میں رہ جائے گا، تو اپنے ساتھ نہیں لے جا سکتا، یہ تیرے ساتھ نہیں جائے گا، یہ تیری دنیا کے اندر باقی نہ رہے گا، ایک نہ ایک دن ختم ہو جائے گا۔ میں اس قیمتی پونجی کے بارے میں بات کر رہا ہوں جو کبھی ختم نہ ہوگی۔ اللہ کے نبی نے فرمایا اس نوجوان نے کہا آقا جان حاضر ہے، میں جان دینے کے لیے تیار ہو، لیکن یہ سودا مجھے منظوری کوئی نہیں۔ اللہ کے نبی نے فرمایا کوئی بات نہیں، تم چلے جاؤ، ہم زور زبردستی نہیں کیا کر دے۔ یہ نوجوان یہاں سے نکلتے نکلتے چلا گیا۔ ایک صحابی اللہ کے نبی کے قدموں میں بیٹھا ہوا ہے، دنیا کپڑوں کے اندر کردار تلاش کر رہی ہے، دنیا اعلیٰ قسم کی پگڑی میں کردار تلاش کر رہی ہے، دنیا اعلیٰ جوتوں کے اندر کردار تلاش کر رہی ہے، دنیا اعلیٰ قسم کی گاڑیوں میں اپنا کردار تلاش کر رہی ہے۔ میں نے کہا نا بابا کردار وہاں نہیں، کردار تو وہاں ہے جہاں اللہ کا نبی دل دے کر سودا کر رہا ہے، دلوں کو دے کر اللہ کا نبی جنت کی خوشخبریاں سنا رہا ہے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا کوئی بات نہیں، ہم زبردستی نہیں کریں گے۔ دوسرا صحابی اس صحابی کے قریب چلا گیا، اس نے کہا میرے قریب آ، اللہ کے نبی نے ایک درخت مانگا، تو نے دینے
دینے سے انکار کر دیا. اس نے کہا میری مرضی میں دوں یا نہ دوں. صحابی رسول کہنے لگا تو نے اللہ کے نبی کو نہیں دیا, کوئی بات نہیں, میرے ساتھ سودا کر, جتنا مانگے گا اتنا دوں گا. سونے کی ڈیمانڈ کر, تیرے قدموں میں لا کے رکھوں گا. چاندی کی ڈیمانڈ کر, تیرے قدموں میں لا کے رکھوں گا. جتنی کھجوروں کی ڈیمانڈ کرے گا تیرے قدموں میں لا کر رکھوں گا. وہ نوجوان کہنے لگا مجھے بتا مدینے کے اندر تیرے کتنے باغات ہیں. اس صحابی رسول نے بتا دیا دائیں بائیں میرے باغات بکھرے ہوئے. اس نے کہا جو سب سے بڑا تیرا باغ ہے اس باغ کے اندر بتا کتنی کھجوروں کے درخت لگے ہوئے. صحابی رسول نے بتا دیا اتنی کھجوروں کے درخت لگے ہوئے, سالانہ اتنی آمدنی ملا کر دی ہے. آپ نے فرمایا تو بتا کیا کہنا چاہتا ہے. وہ کہنے لگا وہ باغ جس کے اندر 700 کھجوریں لگی ہوئی ہے, 700 کھجوروں کا درخت لگا ہوا ہے, ایک درخت کے بدلے میں وہ میرے حوالے کر دے. صحابی رسول نے فرمایا اللہ قبول فرما, تیرے نبی کے لیے سودا کرنے کے لیے آیا, تیرے نبی کے لیے آیا, جان بھی قربان کرنے کے لیے آیا, اپنا وطن مال قربان کرنے کے لیے آیا. صحابی رسول نے خوشی کا نعرہ لگایا, آپ نے سودا کر لیا, 700 کھجوروں کا باغات اس کے حوالے کر دیا. ایک کھجور کا درخت لے کر اللہ کے نبی کے پاس آ گیا. فرمایا آقا آپ کی محبت میں سودا کر کے آ گیا. اللہ کے نبی نے فرمایا اگر دنیا میں تو نے میری لاج رکھی ہے, خیال کرنا قیامت کے دن میں محمد بھی تجھے تنہا نہیں چھوڑوں گا. کردار اگر جیب کے اندر پڑا ہوتا, بڑے بڑے لوگ دنیا کے اندر موجود ہیں, اگر کردار میرا تیرا کپڑوں کے ذریعے دیکھا جاتا. آج پیر ذوالفقار نقشبندی جو دنیا کے اندر سے چلا گیا, کل ان کا انتقال ہوا, اس نے جاتے ہوئے کسی کو نہیں کہا مجھے خطیبوں کے نام سے یاد کرنا, مجھے مدبرانہ انداز کے اندر یاد کرنا, مجھے مفکرانہ طور کے اوپر یاد کرنا, مجھے فقیہ الحدیث کہنا, مجھے محدث کبیر کہنا, مجھے شیخ الکبیر کہنا. اس نے ساری زندگی کے اندر اپنی شناخت کو چھپایا. آج وہ دنیا کے اندر سے چلا گیا. اللہ کی قسم کھا کر کہہ رہا ہوں جب میرے کانوں کے اندر ان کی خبر کی آواز پڑی ہے ایسا لگا جیسے دنیا رک گئی ہو, جیسے دنیا کا نظام تھم گیا ہو. اللہ آج یہ دنیا یتیم ہو گئی, آج مسلمان یتیم ہو گیا جس نے 45 سال تک تصانیف کو لکھا, تصانیف کا سمندر دے کر چلا گیا, اتنی کتابیں لکھ کر لوگوں کے حوالے کر دی ہے. میں نے کردار سونا چاندی کے اندر نہیں ہے. اگر کردار ان چیزوں میں ہوتا اس اللہ والے کو کوئی یاد نہ کرتا. اللہ نے کردار سینے میں رکھا ہوا ہے, جتنا سینہ بنتا چلا جائے گا اتنا اللہ بندے کو اونچا کرتا چلا جائے گا. بڑی بڑی مبارک باتیں دی جاتی ہیں, بڑی بڑی محفلیں ہوتی ہیں. ایک آخری بات ہے بچے کے, میں جتنے بھی عزیز و اقارب ہیں ان سے عرض کر رہا ہوں کہ بچے کو پڑھانا استاد کا کام ہے, سنبھالنا گھر والوں کا کام ہے. اس کی تربیت کیسے کرنی ہے, اس کو سنبھالنا کیسے. میرے عزیز و مبارکباد کے مستحق کو اللہ نے آپ کے بیٹے کو قرآن کی دولت عطا فرمائی. اس کے کردار کو پہچاننا قرآن کریم کی تعلیم کے ذریعے سے, قرآن کریم کے اخلاق کے ذریعے سے اللہ نے یہ دولت اسی عطا فرمائی ہے. یہ کوئی معمولی دولت تو کوئی نہیں, ایسی دولت ہے جو دنیا میں بھی کام آئے گی, آخرت میں بھی کام آئے گی. لیکن میں دکھی انداز کے اندر بیان کر رہا ہوں, میں تمہارے سامنے ہاتھ جوڑ کر کہہ رہا ہوں گھر کے اندر 15 افراد موجود ہے, گھر کے اندر 10 افراد موجود ہے, گھر کے اندر 30-35 افراد کا کنبہ موجود ہے. فرمایا اتنے سارے لوگ مل کر ایک حافظ قرآن کی تربیت نہ کر سکے, اس کے قرآن کریم کو محفوظ نہ کر سکے. یہ قرآن حفظ کر کے گھر کے اندر چلا گیا. تم نے ماحول ایسا کوئی نہ دیا کہ جس کے ذریعے سے یہ اللہ کا قرآن اپنے سینے میں یاد رکھ سکے.
شیخ العربی والعجم حضرت مولانا الیاس محمد رحمہ اللہ، جنہوں نے تبلیغی جماعت کی بنیاد رکھی ہے، جنہوں نے تبلیغی جماعت کو دنیا کے اندر چلایا، ان کی اتنی مقبولیت آئی ہے، اتنی مقبولیت آئی ہے، آج پوری دنیا کے اندر ان کا نام گونج رہا ہے، آج پوری دنیا کے اندر ان کا ذکر کیا جا رہا ہے۔ فرمایا اللہ والے نے اپنی زندگی کے اندر دیکھا، پڑوس کے اندر ایک بچہ حافظ قرآن بن گیا، عالم دین بن گیا۔ فرمایا حافظ قرآن بڑھ کر علاقے کے اندر آیا، علاقے کے لوگوں نے بڑا استقبال کیا، ان کے گلے کے اندر ہار ڈالا گیا، ان کو بڑی محبتوں کے ساتھ نوازا گیا۔ فرمایا آپ نے اعلان کر دیا، فرمایا لوگوں اس کا کوئی بنے یا نہ بنے، میں اس کا بن گیا، اس کی دستار بندی کرنے کے لیے کوئی نہ آیا، میں اس کی دستار بندی کا اعلان کرتا ہوں۔ آپ نے اعلان کر دیا، تاریخ کو بھی مقرر کر دیا، فرمایا فلانی تاریخ کو لوگوں آ جانا، ختم قرآن کی دعا ہوگی، حافظ قرآن نے قرآن مکمل کر لیا، اس کی خوشی کے اندر محفل رکھی گئی ہے۔ فرمایا لوگ چل کر آئے، دور دراز علاقوں سے چل کر آئے، اتنے دور دور سے چل کر آئے، آگ لوگ آ کر کہتے ہیں قاری صاحب دیکھ لے تیرا شاگرد بگڑ گیا، عالم صاحب دیکھ لے یہ تیرا شاگرد بگڑ گیا، استاد کا کوئی کردار نہیں اس نے پڑھا دیا، باقی معاملہ گھر والوں کا تھا، یہ اس کی کیسی حفاظت کر دے۔ اللہ والوں نے تاریخ کو مقرر کر دیا۔ فرمایا جب وہ تاریخ آ گئی، لوگوں کو آپ نے بلایا، لوگ بھی آ کر آپ کے قریب کھڑے ہو گئے، آپ نے پھولوں کا گلدستہ منگوا لیا، آپ نے ہار منگوا لیے، فرمایا ان کے گلے کے اندر ڈالنے لگے، دیکھا چہرہ ایسا نہیں لگ رہا جیسا حافظ قرآن کا ہوا کرتا تھا۔ قرآن کریم کو حفظ کرنا آسان ہے، جو اسے یاد رکھے گا وہ دنیا آخرت میں کامیاب ہوگا۔ اللہ والے نے اس کی شکل و صورت کو دیکھا، آپ دیکھ کر حیران ہو گئے، آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ فرمایا نوجوان تو نے قرآن کریم کو حفظ کر لیا، تیرا چہرہ دیکھ کر اللہ یاد آنا چاہیے تھا، تیرا چہرہ دیکھ کر اللہ کا رسول یاد آنا چاہیے تھا، تیری وضاحت سے اللہ کا رسول یاد آنا چاہیے تھا، لیکن تو نے چہرے کے اوپر سے داڑھی کو کٹوا لیا، اپنی مونچھوں کو بڑا کر لیا، بھرے مجمع کے اندر اعلان کر دیا۔ فرمایا لوگو تم تو اسے حافظ قرآن کہو گے، لیکن میں محمد الیاس آئندہ کے بعد اسے حافظ قرآن کہنے کو بھی تیار کوئی نہیں۔ اس لیے میرے بچوں قرآن پڑھو، قرآن پڑھ کر قرآن کی لاج رکھو، یہ ہے تمہارا کردار۔ تمہارا کردار تمہارے پیسوں سے نہیں پہچانا جائے گا، تمہارا کردار تمہارے قرآن کی دولت سے پہچانا جائے گا، اور یہی کردار ہے جس کے بارے میں میرے نبی نے فرمایا اللہ اسے اتنا بڑا پروٹوکول دے گا، 10 اللہ تعالیٰ ٹکٹ اس کے ہاتھ میں رکھے گا، حافظ قرآن جا چلا جا، جس نے دنیا میں ایک دفعہ پیار محبت کی نگاہ کے ساتھ تجھے دیکھا ہے، جہنم کا فیصلہ اس کے لیے ہو چکا ہے، آج جا کر بخشش سفارش کرنا تیرا کام ہے، ان کی بخشش کر دینا میں اللہ کا کام ہے۔ تمہارا کردار تو یہ ہے کہ کل قیامت کے دن اللہ تعالیٰ سارے لوگوں سے تمہیں علیحدہ کھڑا کرے گا، تمہارے منہ کے اندر سے کستوری کی خوشبو آ رہی ہو، تم تو اللہ کی اتنی پیاری مخلوق ہو، اتنی اعلیٰ قسم کی مخلوق